ہے اور میرے غوث پاک عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کچھ بیان پیش کرنے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ یہ میرا پورا بیان آپ پورا سنیں انشاءاللہ عز و جل۔ میں اب آپ کے سامنے میرے غوث پاک عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد کا ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہے۔ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہے میرے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام۔ ان کے والد اتنے پرہیزگار تھے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے تھے، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے تھے، لڑتے تھے اور محنت مزدوری سے اپنی زندگی بسر کرتے تھے اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے رہتے تھے، اتنے پرہیزگار تھے۔ میں اب آپ کے سامنے ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ ایک روز ایسا تھا کہ وہ بہت بیمار ہو گئے تھے۔ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست بہت بیمار ہو گئے تھے، مگر انہوں نے یہ دیکھا بیماری کی حالت میں اتنی پریشانی انہیں ہو گئی، مگر انہوں نے یہ سوچا کہ میں ایسا کرتا ہوں، کیوں نہ میں روزے رکھوں۔ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچا کہ میں روزے رکھتا ہوں، تو وہ شہری کے ٹائم پہ اٹھ کے اور پانی سے ہی شہری کھا لی اور پھر پانی سے ہی روزہ کھولا، کیونکہ ان کے اوپر اللہ کی طرف سے ان کے اوپر امتحان تھا۔ اللہ یہ چاہتا تھا کہ میرے پرہیزگار نیک بندہ ہے، میں دیکھوں یہ کہاں تک میرا شکر کرے گا۔ وہ اتنا پرہیزگار اللہ والے تھے کہ وہ شکر اللہ کا کیا کرتے تھے۔ وہ سحری میں بھی پانی پیتے تھے، روزہ جب روزہ کھولتے تھے تو پانی پیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ان کا ٹائم یہ بڑھتا رہا کہ ایک روز وہ ایک نہر کے کنارے جا کے رک گئے۔ انہوں نے یہ سوچا کہ میں نہ کچھ دیر یہاں میں آرام کر لوں، مگر جیسے ہی وہ وہاں پر اس پانی کے پاس بیٹھے تو دیکھتے ہیں کہ ایک سیب بہتا ہوا آ رہا ہے۔ حضرت صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سیب دیکھ کر اٹھا لیا۔ اس کے بعد انہوں نے سوچا اس سیب کو میں افطاری میں اللہ کے حکم سے کھا لوں گا۔ انہوں نے کیا کرا، جب وہ روزہ کھولا تو انہوں نے سیب کو افطاری میں کھایا۔ اس کے کھانے کے بعد کچھ دیر کے بعد ان کے ذہن میں ایک بات آ گئی۔ ان کا ذہن اس طریقے سے ہونے لگا کہ انہیں لگا کہ میں نے یہ سیب کھایا ہے، نہ جانے کس کا تھا، نہ جانے کہاں سے آیا تھا، نہ جانے کون اس کا مالک تھا۔ حضرت صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے غوث پاک کے والد ہیں، وہ اتنے پرہیزگار تھے۔ وہ سیب تو انہوں نے کھا لیا، مگر یہ کھانے کے بعد ان کے ذہن میں باتیں آنے لگیں۔ انہوں نے یہ سوچا کیوں نہ میں جہاں سے یہ سیب بہہ کر آ رہا تھا میں اس راستے پہ چلتا ہوں، چلتے چلتے جہاں مجھے باغ ملے گا، جہاں پیڑ مجھے پانی کے کنارے ملیں گے، میں اسی باغ کے مالک کے پاس جا کر اس سے یہ فرماؤں گا، یہ بولوں گا کہ میں نے آپ کا سیب کھا لیا ہے، آپ کی اجازت ہو تو آپ مجھ سے اس کے بدلے کچھ کام کرا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے رہے۔ ایک لاسٹ میں جا کے انہیں باغ ملا۔ اس باغ کے مالک کے پاس پہنچے تو باغ کے مالک بھی پرہیزگار تھے، وہ بھی اللہ والے تھے۔ ان سے حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضرت آپ کا ایک سیب کھا لیا ہے، اس کے بدلے آپ مجھ سے کچھ کام کرا سکتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ حضرت صالح موسیٰ جنگی دوست آپ اس کا قرض نہیں اتار پائیں گے، مگر انہوں نے حضرت صالح جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، میں اس کا قرض اتاروں گا، چاہے آپ مجھ سے کہ کوئی بھی کام لے سکتے ہیں۔ ان اللہ کے وہ بھی پرہیزگار بندے تھے، انہوں نے فرمایا اچھا اگر تم اس کا قرض اتارنا چاہتے ہو تو 2 سال میرے باغ میں تمہیں کام کرنا پڑے گا۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 سال اس باغ میں کی رکھوالی کری۔ اس کے بعد پھر انہوں نے فرمایا حضرت میں نے اگر آپ کا قرضہ اتار دیا گیا ہو تو آپ مجھے اجازت دیجئے۔ پھر انہوں نے فرمایا جو باغ کے مالک تھے، انہوں نے فرمایا نہیں ابھی آپ نے یہ پورا میرا قرض نہیں اتارا ہے، ابھی آپ کو اور میرا قرض اتارنا ہے۔ انہوں نے سوچا میں اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا، جو میرے غوث پاک کے والد ہیں، انہوں نے سوچا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا۔ انہوں نے کہا حضرت آپ جو چاہیں مجھ سے اور کام کرا لیجئے، مجھے ایک روز اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، میں ان کو کیا جواب دوں گا جب تک میں آپ سے وہ قرض پورا نہیں کرا سکتا، جب جو میں نے سیب کھایا ہے اس سیب کا حق ادا نہیں کر سکتا تو میں جب تک یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ تو جو اس باغ کے مالک تھے وہ اللہ کے پرہیزگار تھے، مگر انہوں نے بھی امتحان لیا تھا، انہیں پتہ تھا کہ اتنا نیک پرہیزگار اللہ کا بندہ ہے جو سیب کھانے کے بعد میرے پاس آیا اور آنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ آپ مجھے اس کے بدلے کام کرا لیجئے، باقی میں یہ اللہ والا
والا ہے، وہ بھی اللہ والے تھے اور یہ بھی اللہ والا ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے فرمایا تمہیں میری بیٹی سے شادی کرنا ہوگی۔ حضرت غوث پاک کے والد ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، وہ بزرگ نے فرمایا جن کا باغ تھا، انہوں نے کہا کہ تمہیں میری بیٹی سے شادی کرنا ہوگی۔ وہ تو حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو آپ کا حکم ہو میں ویسے ہی کر لیتا ہوں، مگر انہوں نے یہ فرمایا اس میں میری ایک شرط ہے کہ میری بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے، میری بیٹی ہاتھوں سے لولی ہے اور میری بیٹی کانوں سے بیری ہے۔ انہوں نے کہا اگر یہ شرط منظور ہے تو میں شادی کرنے کو تمہاری ساتھ بھی بیٹی کی تیار ہوں، مگر حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچا کہ جب تک اگر یہ مجھے معاف نہیں کریں گے تو میں اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا۔ انہوں نے کہا قبول ہے۔ تو حضرت جو باغ کے مالک تھے انہوں نے حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شادی کر دی۔ اس کے بعد جب شادی کے بعد وہ اپنی دلہن کے پاس پہنچتے ہیں، جب جا کے دیکھتے ہیں وہ اتنی پرہیزگار، اللہ کا نور اتنا ان کے اوپر چمک رہا ہے اور اتنی اچھی تھیں، اور انہیں دیکھ کر وہ حیرت میں پڑ گئے اور فوراً لوٹ کر ان کے والد کے پاس پہنچے، جو ان کی بیوی تھیں ان کے والد کے پاس پہنچے اور یہ کہا کہ آپ نے تو یہ فرمایا تھا کہ میری بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بیری ہے، ہاتھوں سے لولی ہے، مگر یہ تو الحمدللہ بہت خوبصورت ہیں۔ تو وہ بزرگ نے فرمایا بیٹے ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، یہ آپ کا امتحان تھا، جب تم میرے پاس آئے تھے تو میں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ آپ بہت پرہیزگار ہیں، اس لیے میں نے آپ کا امتحان لیا تھا۔ اب یہ بیٹی میری ماشاءاللہ اس لیے اندھی ہے کہ نے آج تک کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، اور یہ اس لیے ہاتھوں سے لولی ہے کہ اس نے کوئی ہاتھوں سے غلط کام نہیں کیا، اس لیے یہ کانوں سے بیری ہے، اس لیے آج تک ان نے کوئی غلط بات نہیں سنی۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شادی کر دی گئی اور کچھ وقت تک وہ وہاں رہتے رہے کیونکہ انہوں نے اپنا ایک گھر بنا کے دے دیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد کے ایک جگہ ہے بغداد میں جلان، وہاں پر جا کر چلے گئے، اور میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھیں، پرہیزگار تھیں کہ انہوں نے 18 پارے حفظ تھے اور وہ 18 پارے پڑھا کرتی تھیں، اور میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد القادر جیلانی کی ماں کا نام سیدنا ام الخیر ہے اور بہت پرہیزگار تھیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، اللہ ولی کوئی ایسے نہیں بن جاتے۔ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت کرامتیں ہیں اور میرے غوث پاک بہت بڑے عالم ہیں۔ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ٹائم کے بہت بڑے مفتی اور عالم ہیں۔ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تلاوت کیا کرتے تو 70 ہزار لوگوں کا مجمع ہوا کرتا تھا، اور 70 ہزار لوگوں کے پاس کیسے ان کی تبلیغ، ان کی تقریر پہنچتی تھی یہ اللہ بہتر جانتا ہے، وہ اللہ والے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، پوری رات اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 15 سال کنٹینیو رات میں قرآن پاک کمپلیٹ کرا ہے۔ ارے میرے غوث پاک کی شان وہ ہے جو مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں، میرے غوث پاک کی شان وہ ہے جو پرندوں کو دیکھتے ہیں جلال میں تو پرندے نیچے آ کے گر جاتے ہیں، میرے غوث پاک کی شان وہ ہے جو پرندوں کو بھی پھر زندہ کر دیتے ہیں، میرے غوث پاک کی شان وہ ہے جو ڈوبی بھی کشتی ہی نکال دیتے ہیں، میرے غوث